अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है खौफनाक कहानी। वो कौन थी, तीसरा और आखिरी हिस्सा। दूसरी बार आवाज की गूंज ने साहिबदार को चौंका कर रख दिया। उसने लेटे ही लेटे सर उठाकर पूरी ख्वाबगाह का जायजा लिया। शिद्दत हैरत से उसकी आंखें फैल कर रह गई थीं और उसकी पेशानी शिकन आलूद होकर रह गई थी। चंद लम्हे ख्वाबगाह का जायजा लेते रहने के बाद वो आवाज को महज वाहिमा समझकर फिर तकिए से टिक गया। बाबा साईं तीसरी बार आवाज की वाज़ेहपन ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका सीना गोया लोहार की दोंकनी बन चुका था। कक कौन है? वो जब बोला तो उसकी आवाज बहुत ही भारीपन लिए हुए थी। मैं हूँ बाबा, तुम्हारी बेटी नीलमा। जवाब फौरन ही मिल गया और साहिबदार का दिल उछलकर उसके हलक में आन टिका। उसका मुंह खुले का खुला खुला रह गया और आंखें पथरा कर रह गईं। वो पलकें झुकाए बगैर नीलमा को तक रहा था, जो बंद दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसके सर में पेशानी की जानिब से कुल्हाड़े का फन डूबा हुआ था, जिससे बेतहाशा खून बह रहा था। वो उस लिबास में थी जिसमें उसे कत्ल किया गया था। इस कुल्हाड़े को पहचानते हो ना बाबा? ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। वैसे ही मुझे मार डालते तो मैं अल्लाह की बारगाह में फरियादी बनकर ना पहुंचती, मगर तुमने तो सैकड़ों गांव वालों के सामने मुझे रुसवा करके मारा था, महज मेरी और रजा मोहम्मद भाई की जायदाद हथियाने के लिए। क्या ऐसे करते हैं बाप? नन्नन नीलमा, मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे। बरवक्ते तमाम साहेबदार हाथ जोड़ते हुए बोला। उसका पूरा जिस्म और लिबास पसीने में लथपथ हो चुका था। उसका वजूद शाख परिदा की तरह कांपने लगा था। साथ ही पलंग भी खटखट की मध्यम आवाज में बजने लगा था। कैसे माफ कर दूं तुझे बाबा? तूने तो मेरी लाश भी दरिंदों की खुराक बना दी थी। तू तो मेरी मैयत को कफन देकर दफनाने से भी इनकारी था। कैसे माफ कर दूं? मेरे साथ अजाब के फरिश्ते भी आए हुए हैं। चल उठ बाबा, दीवार से उड़ती हुई तलवार उठा और उसी जज्बे से अपने गले पर फेर दे, जिस जज्बे से तूने मेरे सर में कुल्हाड़ा मारा था। हैरत अंगेज तौर पर साहिबदार थर थर कांपते हुए उठा, जूमते जूमते हुए दीवार तक पहुंचा और फौलादी ढाल उड़ती हुई दो तलवारों में से एक खींची और सर ऊंचा करके अपने दो हाथों से अपने हलक पर धार फेर दी। ये ऐसा दिलदोज मंजर था कि मैं बेसाख्ता चीख पड़ा। ये अलहदा बात है कि मेरी चीख मेरी गिगी सी बंद गई। क्यों डरते हो वलीदाद? नीलमा बहन मुझसे मुखातिब हुई। पलंग के नीचे से बाहर आ जा मेरे भाई, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साईं, साहिबदार साईं। इतना कुछ कहने के बाद आपा का जिस्म बड़ी तेजी से धुआं बन गया और फिर यह धुआं बंद दरवाजे से गुजर गया। मेरा जहन डूबा जा रहा था। साईं, डूबते जहन से मैंने सिर्फ इतना देखा कि आपा जहां खड़ी थी वहां खून का एक कतरा भी ना था। अलबत्ता बाबा साईं जमीन पर गिरने के बाद अपने ही खून में तड़प रहे थे। महमूद सूबेदार मेरे चेहरे पर एक गमजदा नजर डालते हुए हेड मुहर्रर से बोला। जी साईं, वो अटेंशन हो गया। भाई, वलीदाद के बयान पर दस्तखत ले लो। बतौर गवाह इन तीनों मुलाजमों के दस्तखत भी ले लो। मैं भी दस्तखत कर दूं? मैं लड़खड़ाती हुई जबान में बोला। नहीं रजा मोहम्मद, आप तो बजाते खुद एक फरीक हैं। आपके दस्तखत या बयान को अदालत तस्लीम ही नहीं करेगी। अचानक सिसकियों और हिचकियों की आवाज़ सुनकर ना सिर्फ ये कि मैं बल्कि जायज वारदात पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक पर पलटे। वो गुलबानो थी, मेरी भाभी, शेरगुल की बीवी, दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए दरवाजे में खड़ी थी। अब क्या होगा शेरगुल? होना क्या है बेगम? जो होना था वो तो हो चुका। समझ में नहीं आ रहा कि ये कमबख्त रजा कहाँ से आन टपका। हालांकि मैंने खुद चाचा साईं के वीरान डेरे का एक एक हिस्सा छान मारा था। कितना मासूम और बुजदिल हुआ करता था रजा। मैंने और अब्बा ने इससे लाखों रुपए के चेक भी साइन करवाए थे। पता नहीं वो अचानक ही इस कदर दिलेर, लड़ाकू और ज़हीन कैसे हो गया। जहन को डबो देने वाला वाकया यह है कि वो अपनी ही हवेली में अपने ही बेडरूम से बरामद हुआ है। हमारी मुखबर औरतों का कहना है कि उसने अपनी हवेली में पका हुआ खाना तक नहीं चखा था, पानी का एक घूंट तक नहीं लिया, तो फिर वो कहाँ से खाता पीता रहा है। भूतार अमूमन सिंध की पैकरोफा औरतें अपने शौहर को पास अदबो हया भूतार कहकर मुखातिब करती हैं, जिसके मैनी सरताज या सरदा साई हैं। बुरा ना मनाइएगा।
نیلما کے قتل کے بعد ہم بالکل تنہا ہو کر رہ گئے ہیں۔ گاؤں والے ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے۔ اب تو بابا سائیں کے وڈیرے بھی خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ شیر گل کی بیوی گل بانو غم کے سے ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، پرواہ مت کرو بیگم، یہ غیرت کا کیس ہے۔ 2-3 برس سزا کاٹ کر ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھنا میں رضا کا کیا حال کرتا ہوں۔ کیا بابا سائیں کو بھی سزا ہو جائے گی؟ اسے تو کم از کم 10 سال کی سزا ہوگی، جرمانہ بھرنا پڑے گا اور اس کی پگ بھی چھین لی جائے گی۔ اوہ، گلبانو پرتاسف لہجے میں کراہی، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں بے ساختگی سے کہہ گئی۔ میرا کہنا شیر گل سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے ایک دم سے میرا گلا دبا دیا۔ ممکن ہے میں مر ہی جاتی کہ اچانک ہی خوابگاہ میں ایک انتہائی صفاقانہ نسوانی آواز گونج اٹھی، چھوڑ دے بھابھی کو شیر گل۔ خوابگاہ کے سناٹے میں آواز کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ شیر گل نے میرا گلا چھوڑ دیا اور کراتے ہوئے آواز کی سمت متوجہ ہو گیا۔ وہ نیلما تھی صاحبدار سائیں۔ اس کے سینے میں کلاڑی کا پھن ڈوبا ہوا تھا اور اس کے زخم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور خوابگاہ میں اس کے تنفس کی آواز اس طرح گونج رہی تھی جس طرح بہت تیز دوڑنے کے بعد ہمارے گھوڑے پھنکار رہے ہوتے ہیں۔ نیلما، تم زندہ ہو؟ شیر گل خوفزدہ ہوئے بغیر نیلما کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سرہانے سے 9 آواز والے چاقو بھی اٹھا لیا۔ سائیں، جب اس نے چاقو کھولا تو اس کی کڑکڑاہٹ میرے ذہن پر ہتھوڑے سے برسانے لگی۔ شش شیرو، نہ نیلما کا مردہ تو برابر کے کمرے میں رکھا ہے، مت بچاؤ اسے بھابھی۔ جو بے غیرت بہن کو قتل کر سکتا ہے وہ بیوی کو کب بخشے گا؟ نیلما کے یہ الفاظ شیر گل پر تازیانہ بن کر پڑے۔ اس نے چاقو پر گرفت مضبوط کی اور نیلما پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے جرجری سی بھرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن جلد ہی مجھے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا دینے پڑے، اس لیے کہ شیر گل کی اذیت ناک کراہ نے ایک زوردار دھماکے نے مجھے جرجرا کر رکھ دیا۔ سائیں، میں نے دیکھا نیلما اپنی جگہ ہی کھڑی تھی جبکہ شیر گل بڑی زور سے دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے کو سر سے بہنے والے خون نے بھی بہت ہی ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ وہ مجھے نیلما سے بھی زیادہ بھیانک نظر آنے لگا۔ اس کے باوجود وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش کے دوران میں نے اس کا دوسرا زخم دیکھ لیا سائیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کا اپنا چاقو دستے تک اس کے پیٹ میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ چاقو نکالنے کی بجائے اپنے پیٹ کو ناف کے دونوں طرف کھینچ رہا تھا۔ میری بھوتار نے میرے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دی ہے۔ سائیں، اس کے پیٹ کی تمام آنتیں فرش پر پڑی ہیں۔ ابھی میرا سکتہ ٹوٹا ہے تو میں بابا سائیں کو اطلاع کرنے پہنچی ہوں، لیکن یہاں تو بابا سائیں بھی۔ اس کی آواز رند گئی، وہ جملہ مکمل نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محمود، جی سائیں، لاش کے نزدیک کسی کو بھی نہیں جانے دینا، اور آپ سچل خان ہیڈ محرر کو ہدایت دینے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، مسمات کے ساتھ شیر گل کی کمرے کی طرف جائیے، پولیس کے 4 جوان آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کہتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ دو اور زندگیاں دو پر لگ چکی ہیں رضا سائیں، پتہ نہیں میں انہیں بچا سکتا ہوں یا نہیں۔ بسراں، اری او بسراں، جی سائیں ابھی آئی۔ کچھ فاصلے سے کچھ عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی پگ اتار کر قریب پڑی چارپائی پر رکھی، کلاڑی بھی چارپائی سے ٹکا دی اور اکڑوں بیٹھ کر بکری کی پیٹھ سہلانے لگا اور اسے چمکارنے لگا۔ زیر قدم حصہ ایک بڑے سے مکان کے صحن پر مشتمل تھا۔ یہ صحن کا مشرقی حصہ تھا جہاں کم و بیش 8 بکرے اور بکریاں بندھی تھیں۔ روشنی سے کچھ دور ہونے کے باعث قدرے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہیں قریب میں 2 ٹوائلٹ، 3 باتھ روم اور ایک وسیع و عریض باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ باورچی خانہ روشن تھا اور عورت کی جوابی آواز اسی باورچی خانے سے آ رہی تھی، جبکہ چارپائی کی دوسری سمت ایک گھوڑا بھی کھنٹی سے بندھا کھڑا تھا۔ بہت دیر لگا دی بسراں، ذرا جلدی آؤ، وہ پھر سے پکارا۔ آئی سائیں ابھی آئی، ہانڈی اتار لوں۔ جواب فوراً ہی مل گیا اور چاندی لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی
باورچی خانے سے نکلی۔ یہی بسرا تھی، وڈیرے پھل خان کی بیوی۔ اس کی چال بہت ہی سیکس فل تھی۔ آپ ہی کا دودھ گرم کر رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے؟ وہ کریم پہنچتے ہوئے بولی، بکری کو کیا ہوا ہے؟ پڑی ہے، اٹھ ہی نہیں رہی۔ وڈیرا تشویش بھرے لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھی، اچھل کود رہی تھی۔ بسرا بھی اکڑو بیٹھ گئی اور بکری کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے بکری کے سر پر ہاتھ پھیرا، بھگ کی ہلکی سی آواز سے بکری کا جسم انتہائی روشن دودھ یا دھوئیں میں ڈھل گیا۔ دھواں اٹھتے ہی بسرا کراہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور وڈیرا اٹھنے کی کوشش میں پیٹھ کے بل گر پڑا۔ گرا ہی تھا کہ دھوئیں نے دیکھتے ہی دیکھتے انسانی وجود پا لیا۔ وہ نیلما تھی، حضرت ملال کا شاہکار نیلما۔ اس کی پیٹ میں درانتی دنسی ہوئی تھی اور زخم سے آنتیں جھانک رہی تھی۔ بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ بسرا کی گگی بند گئی۔ اس کے چہرے کی تمام سرخی خوف کی زردی میں بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھیں گویا الکوں سے ابل پڑی تھیں۔ وہ لہرائی اور چارپائی سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ قطع نظر اس کے وڈیرے کا چہرہ، آنکھیں اور جسم کسی مردے کی طرح بے جان ہو چکا تھا۔ شدت و حیرت سے یا خوف سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ بہت احسان فراموش ثابت ہوئے ہو تم۔ میرے چاچا نے تمہیں قائم مقام وڈیرا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تو میرے پیٹ میں درانتی مارے۔ دیکھ پھل خان، یہ خون اس وقت رکے گا جب تو اپنے منتق انجام کو پہنچے گا۔ نیلما کی آواز پورے صحن میں گونجتی محسوس ہوئی۔ ساری بکریاں میں کرنے لگیں۔ گھوڑا ہنہنانے لگا اور بہت بری طرح مچل مچل کر رسی توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ننن نیلما، تو مر چکی تھی۔ اپنے حوصلے بحال کرتے ہوئے وڈیرا گرتے پڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ غیر محسوس طور پر قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے روشنی کا بہت بڑا حلہ پھاٹک سے صحن میں داخل ہوا۔ محسوس کر کے وڈیرا بچاؤ کی زوردار آواز نکالتے ہوئے گھوما ہی تھا کہ بپھرے ہوئے بدمست گھوڑے کے دونوں اگلے ٹانگے وڈیرے کے سر پر پڑے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ گر پڑا۔ گرا ہی تھا کہ گھوڑے نے پھر اگلے پیر اٹھا کر پوری قوت سے وڈیرے کے سینے سے ٹکرائے۔ اس کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ کر اندر ہی دھنس گئی۔ وہ زمین پر پڑا کبوتر کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کے سینے سے، ناک سے اور منہ سے، حتیٰ کہ کانوں سے بھی خون بہنے لگا۔ میری پولیس جیپ کی فرنٹ روشنی میں ہر منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے ریوالور کا رخ گھوڑے کی طرف کر دیا، لیکن ٹریگر دبانے کی نوبت نہ آ سکی۔ نہیں سچل خان، نیلما کی آواز فضا میں تیرنے لگی، گھوڑے پر گولی نہ چلانا۔ اس نے صرف میرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ بسرا زندہ ہے سچل خان، اسے مینٹل ہاسپٹل حیدرآباد میں پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ حافظ، یہ میرا آخری سلام ہے۔ آواز مخدوم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نیلما کی شبی کو دھوئیں میں بدلتے دیکھا اور پھر دھواں فضا میں تحلیل ہو گیا۔ ساری رات مصروفیت میں گزر گئی۔ صبح ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں صاحب دار، شیر گل، پھل خان اور سرپنچ سومر کی اموات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ صوبیدار سچل خان نے شہر سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی تھی۔ اخباری رپورٹروں، کیمرہ مینوں اور فنگر پرنٹ ماہرین کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ سب سے پہلے فوٹوگرافر نے نیلما کی میت کی تصویر حاصل کی، اس کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ 11 بجے تک میں نیلما کی تدفین سے فارغ ہو گیا۔ نیلما کے جنازے میں تقریباً پورا گاؤں شریک ہو گیا تھا۔ ہر بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد پر واضح ہو چکا تھا کہ محض میری جائیداد ہتھیانے کے لیے میرے ساتھ معصوم نیلما پر کاروکاری کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ سرپنچ سومر کی لاش گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک جوڑ میں دنسی ہوئی مل چکی تھی۔ کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ جوہر تک کیوں گیا، جوہر میں کس طرح گرا، کس نے گرایا اسے، یا وہ خود گرا۔ قبرستان سے لوٹنے کے بعد میں بہت مصروف ہو چکا تھا۔ وجہ یہ تھی نیلما کی میت میری حویلی سے اٹھی تھی۔ چاچا صاحب دار اور شیر گل کی لاشیں، وڈیرا پھل خان اور سرپنچ سومر کی لاشیں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھیں۔ بسرا کا دماغی توازن واقعی بگڑ چکا تھا، لیکن میں نے اسے حیدرآباد گدو بندر کی میڈیکل کلینک میں داخل کرانے کی بجائے ناظم آباد کراچی میڈیکل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کا ذمہ داری قبول کر لی تھی۔
पुलिस पूरी तंदई से अमवात की बिखरी हुई कड़ियां जमा करने में मसरूफ थी। प्रेस की अमवात के बारे में क्या राय थी, इससे ना तो मुझे गरज थी और ना ही दिलचस्पी थी। मैं तो ताज़ियत के लिए आने वालों के हजूम में घिरा हुआ था। पुलिस ने मेरी दाई माँ सफूरा और उसकी बेटी सलमा को सरपंच के अंडरग्राउंड कैद खाने से बाजियाब करा लिया था। उसके उनके बयान ने मेरी और नीलमा की बेगुनाही पर सदाकत की एक मोहर सी चश्मा कर दी थी। वो 8 कैदी जो मुझे कत्ल करने पहुंचे थे, 4 इंसानों की अलमनाक मौत के बाद तस्लीम कर चुके थे कि वडेरे फल खान और उसके दामाद शेरगुल की इमां पर मुझे कत्ल करने पहुंचे थे। कतई नज़र इन तमाम वाक़यात के मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ फ़रहीन की पुरस्रार शख्सियत में उलझ कर रह गया था। फ़रहीन का दूर दूर तक पता ना चल सका। मैंने दीवाना वार अपने कमरे में बार बार पहुँच कर उसे नाम लेकर पुकारा, घरेलू मुलाजमाओं से तहकीक की, मगर किसी ने फ़रहीन को देख लेने का इकरार ना किया। और मैं ये सोच सोच कर नीम पागल सा हो रहा था कि वो कहाँ गई, वो कौन थी, वो कौन थी, और वो कौन थी। खत्म शुद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।